سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جو سازشیں ہوئیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ جادوگروں کو سلطنت عثمانیہ پہ مسلسل جادو کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا، اور یہ کوئی عام جادو نہیں تھا بلکہ جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو قبالہ تھا۔ قبالہ جادو کی کتابوں میں کیا کیا رہسیہ چھپے ہیں؟ کیا ان کے کرنے والوں کا دجال سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور آج اس جادو کے ذریعے کن کن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قبالہ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ اس میں مختلف طریقے کا نشہ، رہسیہمئی عمل اور ہر وہ خراب کام کیے جاتے ہیں جس سے انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچ سکے، تاکہ لوگوں کو اپنے حقیقی رب سے دور اور شیطان کے قریب کیا جا سکے۔ قبالہ جادو سے جڑے ہوئے لوگوں کی دنیا باہر سے جتنی رنگین اور خوشحال دکھتی ہے، اندر سے اتنی ہی گھناؤنی ہوتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنا اور اس کے ذریعے لوگوں کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا۔ جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور دجال کے نکلنے سے پہلے ان شیاطین کو آزاد کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ محققین کے مطابق قبالہ جادو کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ مصر کے لوگ جادو میں بہت ماہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے فرعون نے بھی اس وقت کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر یہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے، اور اسی طرح اس جادو کا علم شاید بنی اسرائیل میں بھی داخل ہو گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ہجرت کی اور وہیں بس گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کو ایسی حکومت دی کہ جانور، انسان اور جن سب پر ان کا حکم چلتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ جادوگروں نے یہ کہہ کر قوم کو ورگلانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی اسی جادو کا استعمال کرتے تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل اس جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ لگاتار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر ٹائٹس رومی نے بنی اسرائیل پہ سخت حملے کیے اور پھر ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر ڈالا، اور اس دوران قبالہ جادو کی کتابیں بھی ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے کہیں دب کر رہ گئیں۔ اور ان خطرناک جنگوں میں بنی اسرائیل کے جو لوگ زندہ بچے ان کو فلسطین چھوڑنا پڑا۔ لگاتار اللہ کی نافرمانی اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کی وجہ سے اب بنی اسرائیل ایمان سے بھی ہاتھ دھو چکے تھے، اور اب 18ویں صدی میں ان یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا۔ ان کتابوں کو دوبارہ حاصل کرنا اور دنیا کی حکمرانی ان کا اہم مقصد تھا، اور دھیرے دھیرے یہ لوگ عیسائیوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور پھر ان کتابوں کو پانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ قبالہ جادو کی مشہور کتابوں میں پہلی کتاب صفر یتزرا، دوسری صفر ہا بہر اور تیسری زہر ہے۔ آخر ان کتابوں میں ایسا تھا کیا؟ آئیے انہیں سرسری طور پر جان لیتے ہیں۔
پہلی کتاب سفر یتزرا میں لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا کی تخلیق کیسے کی، اور اس کتاب کے مطابق دنیا 22 ہیبرو الفابیٹس اور 10 سفروٹ یعنی ڈیوائن پاور سے بنی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے یہودی نیمورولوجی کے ایکسپرٹ بن گئے۔ دوسری کتاب سفر ہا بہر میں روح کے بارے میں تفصیل سے جانکاری، روح کا سفر اور پنرجنم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور تورات کی چھپی ہوئی میننگ کا ذکر ہے، اور قبالہ کی سب سے اہم کتاب ہے زہر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر لفظ میں ایک روحانی مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے جسے کچھ خاص چنے ہوئے لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں، اور جو اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ بہت سارے ایسے جادوئی کام کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں جو اور کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ اور اس میں روح کی پیدائش سے روح کے واپس جانے تک کے سفر کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ تو کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں ان کتابوں کے بارے میں، حالانکہ ان میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ اسلامک عقیدوں کے بالکل خلاف ہے۔ ویسے جادو تو ہے ہی ایمان کا امتحان۔ اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس جادو کا دجال سے کیا کنیکشن ہے، اور کیا وہ شیاطین جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر کے سمندر میں ڈالا تھا وہ رہا ہو چکے ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے ان جادوگروں کی مہارت کو بھی سمجھ لیتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر نظر ڈالنی ہوگی۔ سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے راہب جادو کے ایسے ایسے علم میں ماہر تھے کہ وہ چہرہ دیکھ کر ہی بہت کچھ بتا دیتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں اس دعا کو صبح شام نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ یہ دعا ہے، اس دعا کے بارے میں صحابی رسول پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ذرا آپ سنیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کلمات کو اگر نہ پڑھتا، ان کے زمانے میں یہ جو صحابی ہیں ان کے زمانے میں بڑے خطرناک جادوگر تھے، بڑے خطرناک۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں صبح اور شام ان کلمات کو اگر نہ پڑھتا تو یہود اپنے جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اتنے خطرناک جادوگر تھے کہ اپنے جادو کے زور سے وہ مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں ان کلمات کو نہ پڑھتا۔ ان کلمات کو صبح شام پڑھ کر بے فکر ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں صبح اور شام، بے فکر ہو جاتا ہوں کہ اب انشاءاللہ ان کا جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ اسکرین شاٹ لیا؟ اگر نہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کیجئے، پاؤز کیجئے اور اس دعا کا اسکرین شاٹ لے کر صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ قبالہ جادو کیا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو اسے کون لوگ کرتے ہیں اور کس کے اوپر کرتے ہیں؟ ریسرچ کرنے پہ بہت ساری ایسی تنظیموں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو خفیہ طور پہ اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ میں آگے ایک اور اشارہ کرتا ہوں کہ اس وقت ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں، ایسے مقامات ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، ہر صوبے میں ہیں، ہر ضلع میں ہیں، جہاں ایسے جادوگر مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا بھی انقطاع نہیں ہوتا ان کے عمل میں۔ میں تفصیل کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی صاحب تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کریں، یہ باتیں ہر ایک کو بتلانے کی نہیں ہوتی، اور اس سے کم میں بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اتنا عرض کر دیا، ورنہ اتنا بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں یہ حال ہے کہ جب ڈیوٹی بدلتی ہے واقعی 24 گھنٹے میں، تو ایک جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنا کام شروع کر دیتی ہے، تب پہلے والے اٹھ کر جاتے ہیں تاکہ 1 سیکنڈ کبھی انقطاع نہ ہونے پائے۔ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے، سو رہے ہیں مسلمان،
ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک ایک کو، فلاں مسجد کے امام صاحب، فلاں محلے کے فلاں ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں دیندار، فلاں جماعت کے ذمہ دار، فلاں صاحب، فلاں مدرسے کے محتمم صاحب اور مفتی صاحب اور مدرس صاحب، اور یہ ایک ایک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عمومی طور پر بھی سب پر تصرف کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد جھگڑے، یہ جماعتوں کے جھگڑے، یہ گھروں کے اندر کے جھگڑے، اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا۔ حالانکہ میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی کا بھی نام جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت ساری ایسی فیمس سیلیبریٹی ہیں جو اپنی روحوں کو ان کے حوالے کر چکی ہیں۔ 1980 کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیری گرینورڈ نام کا یہ سنگر ایک لائیو ڈیمو میں دکھاتا ہے کہ کیسے اس سانگ کو الٹا چلانے پہ ایک شیطانی میسج سنائی دیتا ہے کہ شیطان آرگنائز ہز اون ریلیجن، جس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے مذہب کو آرگنائز کرتا ہے۔ گیری بتاتے ہیں کہ اس طرح بیک ماسکنگ کی ٹیکنیک کا استعمال کر کے لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور دجال کے نکلنے سے پہلے وہ شیاطین رہا کر دیے جائیں گے۔ تو کیا ان کا رہا کرانا بھی اس جادو کا مقصد ہے، یا پھر وہ شیاطین رہا ہو چکے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بہت سارے سرکش جنوں کو، شیاطین کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور ان کی آزادی اور رہائی کی ایک مدت مقرر تھی۔ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا خروج قریب آئے گا تو وہ جن رہا کر دیے جائیں گے، وہ شیاطین رہا کر دیے جائیں گے، اور وہ سب دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ بعض اہل دل کا ادراک ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ شیاطین رہا ہو چکے ہیں اور وہ دجالی گروہ میں شامل ہو گئے۔ بہت سارے سیلیبریٹی کے انٹرویو انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو ان شیطانی سوسائٹی میں پھنس چکے تھے، یا پھر ان کو اس کے آفر ملے تھے۔ وہاں سیکرٹ ڈور تھا اوپر ایک، وہاں پہ سیٹینک چرچ تھا جو خالی تھا، وہاں باہر بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہاں میں گیا، میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ میں 2012 سے بھگوان کو ماننا بند کر دیا تھا۔ میں شیطان کو ماننا بلیو نہیں کیا تھا، لیکن شیطان کی طرف اٹریکٹ بہت ہو گیا تھا۔ شیطانی حرکتیں کرتا تھا، نشے کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یاشی کرتا تھا، تو میں اس طرف اٹریکٹڈ بہت تھا۔ تو میں اس چیز سے ڈرا نہیں سیٹینک ٹیمپل سے، میں جا کے ایک بچے کی طرح ان کرسیوں میں جا کے بیٹھ گیا، فوٹویں کرا رہا تھا۔ اور وہاں کی انرجیز بہت ڈفرینٹ تھی، بہت اسٹرانگ۔ کیسی تھی؟ کمپریس کرتے نا، اسے کمپریسنگ تھی، بہت کمپریسنگ۔ اگر کلیپ بھی مارو گے تو ریفلیکشن نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکرٹ سوسائٹیز جو شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا دجال سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ حالانکہ اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی نشانیاں ملتی ہیں جس سے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ان خفیہ تنظیموں سے جڑے لوگ اپنی باڈی پہ ٹیٹوز بنواتے ہیں جن میں ایک آنکھ، تکون یا کچھ ایسے نشان ہوتے ہیں جن کو دجال سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ لوگ ان سمبل کو پروموٹ کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے دجال پہ کافی ریسرچ کی ہے، اور ان کا صاف کہنا ہے کہ اس طرح کے سمبل دجالی نشان ہے۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسی شیطانی طاقتوں کا احساس ہوا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔